السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے دعوت اللہ آفیشیل پر۔ آج کا جو خصوصی پروگرام ہے وہ ہے قربانی کے تعلق سے، جو کچھ ہی دن کے اندر بقرعید آنے والی ہے۔ اس کے تعلق سے جو مسائل ہمارے سامنے ہے وہ ہے قربانی کے۔ وہ جو مسائل ہے مفتی صاحب سے معلوم کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جانور کس طرح ہونا چاہیے، یعنی کتنے سال کا جانور ہونا چاہیے، اس کو کتنے دانت ہونا چاہیے، اور جیسا کہ لنگڑا ہو نہیں لینا بول کے بتاتے، کانا ہو نہیں لینا بول کے بتاتے۔ اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ناظرین کے سامنے واضح طور پہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے متعلق پہلا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، تو قربانی واجب ہونے کے لیے آدمی کا نصاب کے بقدر مالدار ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پہلے مسلمان ہو، آزاد ہو، اور ایسے ہی مسافر نہ ہو قربانی کے دنوں میں، وہ 3 دنوں میں، اور پھر اس کے بعد نصاب کے بقدر مال ہو تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ تو نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا یہ آدمی مالدار ہے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ایسی عورت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی واجب ہونے میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، مالدار ہونا ہے، مالدار ہے یعنی صاحب نصاب ہونا ہے، 52.5 تولے چاندی کے بقدر کی قیمت ان کے پاس رہنا۔ اب عموماً عورتوں کے پاس ہمارے زمانے میں زیورات مہنگے زیورات ہیں، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بہت آگے کی مقدار کی مالیت ہے ان زیورات کے۔ تو ایسی ساری عورتیں عموماً شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، تقریباً پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر قربانی بھی واجب ہے، کیونکہ واجب ہونے کی وضاحت ہوئی۔ ایک ڈاؤٹ یہ بھی آ رہا مفتی صاحب کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی قیمت ہے، چاندی ہے یعنی سونا ہے، چاندی ہے، اگر وہ شخص اگر کہیں قرضے میں ہے، اس کو کہیں پیسے دینا ہے یا قرضہ لیا ہوا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی واجب ہو سکتے ہیں؟ ہاں، تو قرضے کا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے جی، وہ قربانی میں اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت جی نہیں ہے۔ وہ اگرچہ ہمارے سامنے باضابطہ اس سلسلے میں وضاحت آئے گی، کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں۔ جی، اس کے علاوہ زکوٰۃ میں اس چیز کو لحاظ کیا گیا ہے، صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، آپ نے جانور کی عمر کے بارے میں سوال کیا۔ جانور، ہاں، کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، کتنا عمر کا جانور ہی معتبر ہے، اس سے چھوٹا جانور معتبر نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ایک بکرا اور بکری کی بھی قربانی دی جاتی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس کے سلسلے میں عمر یہ ہے کہ 1 سال کا مکمل ہو رہا، مکمل 1 سال کا ہو گیا، 12 مہینے کا ہو گیا، اس کے بعد بڑا جتنا چاہے چل سکتا ہے۔ بڑی عمر چلتی ہے جتنی بھی ہو، لیکن کم از کم 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہا جاتا ہے، فقہا نے اجازت دی کہ بکرا بکری اگر ایسے صحت مند ہو، فربا ہو، موٹے ہوں، رہے 10 مہینے کے 9 مہینے کے، لیکن 12 مہینے کے مقابلے میں مضبوط نظر آ رہے ہیں تو ان کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ مکمل اس کے اوپر سال گزر گیا، سال گزر۔ دوسرا، بھیڑ جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی قربانی جائز ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی 1 سال۔ تیسری چیز، گائے بھینس، اور بھینس میں جو نر مادہ جو بھی بچہ جس کو بولتے ہیں، ان کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، پاڑا جس کو ہم کہتے ہیں، بچڑا جس کو کہتے ہیں۔ بھینس جائز ہے، اسلام میں حلال ہے۔ بعض اپنے ملک کے بعض ریاستوں میں اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی کو لوگ پسند کرتے ہیں، گائے کو پسند نہیں کرتے، باڑے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کا گوشت پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے بعض لوگ
تجربے کار لوگ شرط لگاتے، فقہا نے بھی ذکر کیا ہے اس کی علامت کیا ہے 2 سال مکمل ہے، کیونکہ بیچنے والے مفاد کی وجہ سے اپنے روپیے پیسے کے لیے جھوٹا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک علامت ہے کہ اس کے 2 دانت تو کم سے کم جانور کے آئے ہوں، گائے، بھینس، بیل، پاڑا، بچڑا، ان کے 2 دانت تو کم سے کم آئے ہوں، یہ ایک علامت ہے، ورنہ اصلاً 2 سال کا 2 سال کا۔ ہاں۔ اونٹ کی بھی قربانی جائز ہے جی ہمارے ملک میں، اگرچہ اس کا رواج نہیں ہے، جہاں ہے ان کی عمریں 5 سال کی ہے، اچھا، کہ وہ 5 سال کا ہو۔ 5 سال کا۔ تو یہ بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ 1 سال، گائے، بھینس، پاڑا یہ 2 سال، اور اونٹ یہ 5 سال کا ہو جی تو معتبر ہے۔ اس سے کم کے ہوں تو چونکہ اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، ہم قربانی دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو مکمل شرائط کا لحاظ رکھنا ہی چاہیے، ورنہ عموماً پیسوں کا مسئلہ درمیان میں آ جاتا ہے، اور دوسرے اور اپنی خواہشات اور عذر ایسے نیکی کے کاموں میں درمیان میں آ جاتے ہیں، وساوس آ جاتے ہیں، جی ایسے وقت میں اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ لیکن بہتر یہی ہے اور حق یہی ہے اس کی ان چیزوں کا کہ اس کے حق کے ساتھ ادا